السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ ارمان شاہ بے سود بستر پر پڑا تھا جب رمشا اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے میڈیسن کا شاپر ہاتھ میں تھاما ہوا تھا اور چلتی ہوئی اس کے بے سود سوئے وجود کو دیکھنے لگی۔ آپ ہی تو کہتی ہیں یہ پاگل ہے، کہاں سے پاگل لگ رہا ہے یہ؟ وہ حیرت سے اس کا وجود گھورتے ہوئے بولی۔ شاید سوتے میں پاگل لوگ عام انسانوں کی طرح لگتے ہیں۔ وہ لمبی سانس کھینچ کر کمرہ دیکھنے لگی۔ اس کا کمرہ میڈیکل روم بنا ہوا تھا۔ ہر طرف دوا اور مشینیں تھیں۔ بڑے لوگوں کے بڑے مزے ہیں۔ بیمار ہو جائیں تو گھر ہاسپٹل بن جاتا ہے، اور ہم عام لوگ قطار میں لگے ڈاکٹر کا انتظار کر کے آخری سانسیں بھی چین کی نہیں لے پاتے۔ وہ مسلسل خود سے باتیں کرتی ہوئی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اتنا مہنگا علاج ہو رہا ہے اس کا، لیکن یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ میری آپی کی شادی اسی کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ اس نے ارمان شاہ کے وجود کو گھورا۔ وہ اپنی آپی کے کہنے پر دوا دینے آئی تھی۔ وہ خود بھی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ آپی زمان شاہ کے ساتھ کھانا کھانے جا رہی تھی۔ اسے دوا ہاتھ میں پکڑا کر کہا، زمان شاہ کے بھائی ارمان شاہ کو دینی ہے، اس کے گھر لے جاؤ۔ اور وہ بڑا گھر دیکھنے کی خاطر مسکرا کر چلی آئی اور آنکھیں پھاڑے اب گھر اور اس کا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ نوکرانی سے اجازت لے کر کمرے میں آئی۔ نہ جانے اتنے بڑے گھر کے لوگ کہاں تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ رمشا نے کھڑکی کی جانب قدم بڑھائے اور لمبی سانس کھینچ کر تازہ ہوا کو اپنے اندر کھینچا۔ یہاں کی ہوا بھی کافی اچھی ہے، بنا کسی دھوئیں اور شور شرابے کے۔ وہ کافی رش والی جگہ رہتی تھی جہاں گھروں کے سوا کوئی دیکھنے والی چیز نہیں تھی، نہ ہی کوئی درخت تھا۔ اس نے کھڑکی میں کھڑے ہو کر وہاں کا خوبصورت گارڈن دیکھا۔ اچانک پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی تو رمشا نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ ارمان شاہ اپنے پاؤں پر کھڑا تھا اور اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ رمشا کے چاروں طبق اس وقت روشن ہوئے۔ بھوت! وہ اسے بھوت کہتی ہوئی پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ اچانک اٹھ کر سفید گاؤن پہنے اس کے قریب آ رہا تھا۔ بھوت نہیں، جیتا جاگتا انسان ہوں۔ وہ اس کی طرف رک کر اس کے بھاگنے کے تمام راستے بند کر چکا تھا۔ رمشا نے تھوک نکلا، میں آپ کی ڈاکٹر ہوں، آپ اس طرح میرے قریب نہیں آ سکتے۔ اس نے گھبرا کر کہا جب ارمان شاہ رمشا کو دیوار سے لگا کر اور غصے سے گھورنے لگا۔ تمہاری بہن کا انجام تو بہت برا ہوگا معصوم لڑکی، پر تم مجھے بہت پیاری لگی ہو۔ میں نہیں چاہتا مستقبل میں تمہاری جان مشکل میں پڑے۔ وہ یہ کہتا کہیں سے بھی پاگل نہیں لگ رہا تھا۔ رمشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میری بہن؟ آپ ہی کو کچھ کیا تو؟ وہ اپنی بہن کا سن کر فوراً طیش میں آئی تھی۔ نہیں تو کیا، تمہاری بہن نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس کا بدلہ بھی نہ لوں میں؟ وہ غصے سے اس کے اتنے قریب تھا کہ دونوں کی سانسوں کا شور ایک دوسرے کو سنائی دے رہا تھا۔ رمشا کو اچانک ڈر لگنے لگا۔ میری آپی نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کی میڈیسن دے کر دیکھیں، آپ کو ٹھیک کیا ہے۔ وہ اس کے کھڑے ہوئے اور صحیح طریقے سے بات کرنے پر اسے بتانے لگی۔ ارمان شاہ کے لب مسکرائے تھے۔ ایک شرط پر میں تمہیں جانے دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا کہ رمشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ اس نے گھبرا کر سامنے بے حد نزدیک کھڑے ارمان شاہ کو دیکھا۔ وہ زمان شاہ سے بہت مختلف تھا۔ اسے زمان شاہ پسند تھا۔ اس کی آپی اور زمان شاہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ کیا شرط؟ وہ تھوک نگلتے پوچھنے لگی۔ ارمان شاہ نے اس کے گلے پر نگاہ کی۔ وہ اسے خوف میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھ سے روز ملنے آنا ہوگا۔ وہ اس کے چہرے پر بکھرے بال دور کرتے ہوئے بولا۔ روز؟ وہ بے حد حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ ہاں روز، اور تم کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ پاگل مریض یعنی ارمان شاہ بالکل ٹھیک ہے، ورنہ یاد رکھنا میں زمان شاہ اور تمہاری بہن کو موت کے گھاٹ اتارنے میں بالکل نہیں ہچکچاؤں گا۔ وہ اس کی ٹھوڑی اوپر کیے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھمکانے لگا۔ رمشا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ رونے لگے۔
प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारना, अभी मैं डॉक्टर भी नहीं बनी। वो घबराहट में अपनी ही कहानी में फंस गई थी। गुड, बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुमने कहा था तुम मेरी डॉक्टर हो। मुझे तुम्हारी जैसी बिना डिग्री वाली डॉक्टर पसंद आई है। वो संजीदगी से उसका चेहरा देखते हुए कह रहा था। रिमशा ने अपना झूठ पकड़े जाने पर आंखें मीच ली। मैं आप ही की बहन हूँ। वो घबराहट का शिकार न जाने क्या क्या कहने लगी कि उसे खुद ही नहीं मालूम था। पागल का इलाज करने आई थी और खुद पागल हो गई हो। वो नफी में सर हिलाते हुए पीछे होने लगा। लेकिन आप पागल नहीं हैं। वो हैरत से उसकी पुश्त को देखते हुए बोली। हाँ, तुम्हें देखकर इंसान बन गया। वो मुस्कुराकर बोला कि रिमशा को गुस्सा आया। आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं? वो हैरत से उसकी तरफ आती पूछने लगी। वो अपने बिस्तर पर लेट गया था। नहीं, मैं लड़कियों से फ्लर्ट नहीं करता, मोहब्बत करता हूँ। वो उससे बात करने के बहाने ढूंढ रहा था और वो बेवकूफ़ों की तरह उसके पीछे लग गई थी। इतने वक्त बाद खुद को ठीक से बात करते महसूस करते उसे अच्छा लग रहा था, और सामने भी ऐसी पागल लड़की खड़ी थी जिसकी बेवकूफ़ी को दाद देना बनती थी। मतलब आप मुझसे मोहब्बत की बात कर रहे हैं? अचानक वो चीख कर गालों पर हाथ रखे हैरान हुई थी कि अरमान शाह को बेसाख्ता हंसी आ गई। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात थी भला? वो सर ऊंचा किए हथेली पर सर रखे दिलचस्पी से पूछ रहा था। उसे इस वक्त सब भूल गया था। है ना? आप ही कहती हैं कोई पागल ही होगा जो तुमसे मोहब्बत करेगा। अकल वाला हुआ तो छोड़कर भाग जाएगा। आप ही इसीलिए कहती हैं क्योंकि मैं उनसे बहुत सवाल करती हूँ। वो बोलकर मज़े से स्टूल पर बैठी पाँव झुलाने लगी। ठीक ही कहती हैं, पागल ही हूँ मैं भी। वो रिमशा की जानिब नजरें हटा नहीं पा रहा था। आज से पहले उसने इतना मासूम किसी को नहीं पाया था। अचानक दरवाज़ा खुला और अरमान शाह का मुलाजिम अंदर आया। तुम अभी तक यहाँ हो? उसने रिमशा को देखकर पूछा। अरमान शाह सीधा लेट गया था। हाँ, इस मरीज से बात कर रही थी। वो अरमान शाह की जानिब इशारा करते बोली। पागल हो क्या? ये मरीज बात नहीं करता, सीधा हमला करता है। उसका मजाक बनाने लगा था। अरमान शाह अचानक उठा और चीखते हुए मुलाजिम के बाल नोचने लगा। रिमशा चीखती हुई मुंह पर हाथ रखे बचाने के बजाय उसे देख रही थी। ये पागल है? वो खुद से सवाल कर रही थी। अरमान शाह ने उसके बाल नोचते हुए रिमशा को देखते मुस्कुराकर आंख मारी। वो मजीद चीखने लगी। ये पागल है, मुझे आंख मार रहा है, वो चीखते हुए कह रही थी। अरमान शाह का दिल किया उसकी हालत पर जोर से हंसे। सारे घर वाले शोर सुनकर ऊपर आए और अरमान शाह के हाथों को हथकड़ी लगाई। रिमशा मुंह पर हाथ रखे ऐसे देख रही थी। अब वो पुरसकून होकर लेट गया। आपसे एक सवाल पूछूं? उसने एक लेडी को देखकर पूछा जो गालिबन अरमान शाह की वालिदा थी। वो आंखों की नमी को पीछे धकेल कर पूछने लगी। इनका क्या वक्त है पागल होने का? वो अरमान शाह को देखते पूछ रही थी, जबकि वो छत को घूरते मुस्कुरा रहा था। दिमाग ठीक है लड़की? उसकी वालिदा को ऐसी बात पूछना पसंद नहीं आया था। नहीं, मतलब दिन में कभी ऐसा भी होता है जब ये ठीक हो जाते हों। वो सटपटाकर बात समझाने लगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब से अरमान पागल हुआ है हमने कभी इसे ना बात करते सुना है, न ठीक से कुछ करते। वो हमेशा आपे से बाहर हो जाता है और चीखते हुए मारता है। सबसे ज़्यादा ज़मान को मारता है ये। उसकी वालिदा जानती थी वो सबूर की छोटी बहन है और वो जानती थी उनका छोटा बेटा उसे पसंद करता है। ओह, उसने अरमान शाह की जानिब निगाह की। उस वक्त उसने भी रिमशा की जानिब निगाह की। दोनों की नज़रें मिली। सबकी मौजूदगी की वजह से अरमान शाह ने निगाह फेर ली, जबकि रिमशा उसे ही देखती रही। मेरी आपी ने कहा है रोज़ अरमान शाह के साथ बैठकर बात करो, शायद ऐसे ठीक होने लगे, किसी से बात करने लगे। इसे जानना था कि वो इसकी बहन के पीछे क्यों पड़ा था, इसलिए हिम्मत करके उसने अरमान शाह की शर्त मानने का फैसला किया। अच्छा, लेकिन इसमें ख़तरा है।
कभी कभी अरमान बिल्कुल अजीब हो जाता है और हर एक को मारने की कोशिश करता है। इसमें बहुत खतरा है। उसकी माँ ने अफसोस भरी सांस खींचते उसे समझाया। मैं ध्यान रखूंगी आंटी, आप बस इजाजत दें, वो मुस्कुराकर बोली। उसकी माँ ने सर हिला दिया। उसके जाने के बाद अरमान शाह ने दरवाजे की जानिब देखा। उसका इंतजार करना अब इस पर वाजिब हो गया था। डरपोक लड़की एक पागल के साथ बातें करने के लिए तैयार हो गई थी। वो रिमशा की बातें सोचकर मुस्कुराने लगा। वो बस से सीधा घर पहुंची। उसकी आपी अभी तक नहीं आई थी। रिमशा ने चादर उतार कर रखी और गहरी सांस लेकर सब कुछ सोचने लगी। आपी को बताऊं? वो परेशानी से टहलते हुए सोच रही थी कि क्या करे। नहीं, वरना आपी की जान को खतरा हो सकता है। मैं अपनी वजह से किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। नहीं, मैं इतनी भी पागल नहीं हूं। आपी ने मुझे माँ बनकर पाला है, मैं कैसे? वो नफी में सर हिलाते हुए घड़ी का पेंडोलियम बनी चक्कर काट रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था अरमान शाह का जिक्र किससे करे। वो कपड़े तब्दील करके सो गई थी। वो आज बहुत थक गई थी। मेडिकल की पढ़ाई में उसकी जान आधी हो गई थी। मजीद अब वो मरीज गले पड़ गया था। रात 1 बजे के करीब सबूर वापस लौटी। रिमशा को कमरे में सोता देखकर मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। उसे सुबह अस्पताल जाना था और रिमशा को यूनी। सुबह रूटीन के मुताबिक सारे काम हो रहे थे। रिमशा के जहन से अरमान शाह बिल्कुल निकल चुका था। वो यूनिवर्सिटी में दिल लगाकर पढ़ रही थी। अचानक मेंटल हेल्थ पर लेक्चर हुआ तो उसे अरमान शाह याद आ गया। उसने पूरे लेक्चर में बस उसे ही सोचा था कि उससे मिलकर क्या कहेगी। अगर जमान शाह ने इसे देख लिया वो आपी से पूछेगा और आपी को पूरा सच बताना पड़ेगा और फिर आपी अरमान शाह के सर पर पहुंच जाएंगी और इन सब में खतरा आपी को ही होगा। वो मुसलसल सोचती हुई अरमान शाह से मिलकर कहेगी कि वो नहीं मिल सकती। उसने गहरी सांस लेकर आखिर में यही फैसला किया था। यूनी शाम 5 बजे ऑफ हुई थी। वो सीधा अरमान शाह के घर आई। जमान शाह सीढ़ियों से उतरता दिखाई दिया। वो पिलर के पीछे छुप गई। उसकी माँ ने जमान शाह से यकीनन कुछ ना कहा होगा। वो उसके घर से जाने के बाद सीधा अरमान के बेडरूम में आई थी। वो लेटे हुए शायद गुस्से में था। हेलो, उसने करीब आते हुए कहा और इसकी आवाज़ सुनकर अरमान शाह ने उसकी जानिब देखा। दरवाज़ा लॉक करो। उसकी हल्की आवाज़ सुनकर रिमशा ने सटपटाकर उसे देखा। उसके अब्रू संजीदगी से ऊपर थे कि रिमशा को उसकी बात मानना ही पड़ी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ऐसे नहीं मिल सकती। अगर जमान भाई ने देख लिया तो वो आपी को बता देंगे और मैं अपनी आपी से झूठ नहीं बोल सकती। मुझे फिर सारा सच बताना होगा। प्लीज़ मुझे फोर्स मत करें मिलने के लिए। वो रोती हुई बोली तो अरमान शाह पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जो हो गया। हम कहीं और मिलेंगे। वो उसे किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। कहाँ? वो आंसू साफ करते हुए पूछने लगी। उसने नाक से निकलता पानी चादर से पहुंचा था। अरमान शाह ने हैरानी से उसे देखा। तुम वाकई डॉक्टर बन रही हो? उसकी हरकत पर पूछने लगा था। हाँ, MBBS 3rd ईयर। वो उसे क्लास बताने लगी ताकि वो यकीन करे। डॉक्टर्स इतना हाइजीन का ख्याल रखते हैं और तुम? वो इससे दूसरी बार मिलकर हैरान हुआ था। आप ही ऐसी वाली डॉक्टर हैं, मैं नहीं हूँ। वो दोबारा नाक साफ कर रही थी। अरमान शाह को हंसी भी आई और साथ कोफ भी महसूस हुई। वेल, मैं बाहर आया करूँगा और तुमसे वहीं मिलूँगा। तुम जगह बता दो, कहाँ मिलना पसंद करोगी? उसकी जानिब तकते हुए बोला। एक तो उसका मासूम चेहरा सब भुला देता था। यूनी के रास्ते की कोई जगह ताकि मुझे आसानी हो। वो बोलते हुए सोचने लगी। हाँ, वहाँ ना एक शॉपिंग मॉल है, उसके कैफ़े में। वो खुशी से चहकी। वो पागल लड़की कितने मज़े से इस पागल से मिलने को तैयार थी। ठीक है, मैं 5:30 बजे हर रोज़ वहाँ आया करूँगा। वो मुस्कुराकर बोला। आप ही ने क्या किया है? वो उसी बात को लेकर परेशान थी। कुछ ऐसा जिसकी कीमत अदा करनी होगी।
وہ اس کی آنکھوں میں پریشانی اور خوف دیکھ سکتا تھا۔ پلیز آپ میری جان لے لیں، آپ ہی کو کچھ نہ کریں، ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ان کے بنا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ رونے لگی تھی۔ ارمان شاہ نے اس کے بار بار رونے پر سر پیٹا۔ میرا بھی اس دنیا میں بہت سے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی نہیں ہے رمشا، ہم اکیلے آئے تھے، اکیلے جانا ہے۔ اس دنیا میں سب کا ساتھ عارضی ہے، لیکن یقین رکھو میں کچھ نہیں کروں گا جب تک تم مجھ سے ملتی رہو گی۔ وہ مسکرا کر بولا تو رمشا کو خوف آیا ایسی مسکراہٹ سے۔ اس نے گہری سانس لیتے خود کو رونے سے باز رکھا۔ وہ ارمان شاہ کی قید میں آ چکی تھی۔ آپ ہی کی جان یا پھر اس کا کہنا ماننا، بس یہی دو راستے تھے اس کے پاس۔ آپ پاگل ہیں، گھر سے کیسے آئیں گے؟ وہ رمشا تھی، کبھی کبھی لفظوں کا چناؤ کرتے بالکل نہیں سوچتی تھی۔ میں پاگل ہوں، اسی لیے میرے پاس راستے ہیں۔ اس کی بات سن کر مسکرا کر جواب دیا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو ارمان شاہ نے اسے پکڑ کر بٹھا دیا۔ ابھی سے کہاں؟ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، اسے آئے بس 15 منٹ ہوئے تھے۔ گھر جانا ہے، آپ ہی آتی ہوں گی، ڈانٹ پڑے گی کہ کال کر کے کیوں نہ بتایا، لیٹ ہو گئی ہوں۔ وہ ناخن سے نیل پینٹ ہٹاتے ہوئے بولی، ویسے تمہارا گھر بھی محفوظ ہے، ہم وہاں بھی مل سکتے ہیں۔ مجھے وہاں جانتا بھی کوئی نہیں اور آپ ہی بھی نہیں ہوتی۔ وہ مسکرا کر بولا تو رمشا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں پبلک پلیس پر ملنا چاہتی ہوں، ایسے مل کر خود کی ذات پر کیچڑ نہیں اچھال سکتی۔ وہ جلدی سے بولی، اسے اپنی عزت ان سب ڈراموں میں بھی عزیز تھی۔ ارمان شاہ کو کسی ایسے جواب کی توقع تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا اس معصوم سے کوئی بھی لڑکا فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن نہیں، اسے تقدس لائنز کا معلوم تھا۔ ارمان شاہ کا دل مطمئن ہو گیا۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بات کرنے کا موقع لیا۔ شاید میں جب 10 سال کی تھی جہاز کریش ہو گیا تھا، عمرے سے واپس آ رہے تھے۔ اس نے اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے ہوئے جواب دیا۔ ارمان شاہ کو افسوس ہوا۔ مجھے چھوڑ کر جانے کی غلطی مت کرنا رمشا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اچانک ارمان شاہ کی سرد آواز رمشا کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ حیران ہو گئی۔ ہر پل بدلتا ارمان شاہ اسے حیران کیے دے رہا تھا۔ نہ جانے اسے ملنے پر اس کا کتنا نقصان ہونے والا تھا۔ وہ وہاں سے لوٹ آئی۔ گھر کے مکین کافی بیزی لوگ تھے، ان کے پاس ارمان کے ساتھ بیٹھنے تک کا وقت نہیں تھا۔ رمشا سر جھٹک کر وہاں سے نکل گئی۔ اب سے وہ اس گھر میں نہیں آئے گی۔ اس نے باغ میں لگے 4-5 پھول توڑ لیے۔ کھڑکی میں کھڑا ارمان شاہ اس کی اس چوری پر مسکرا دیا جو مالی سے چھپ کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹ گیا۔ پورے دن میں یہ لمحہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اب اس کے پاگل ہونے کے سوا بھی کوئی کام تھا کرنے کو، رمشا سے ملاقات کرنا۔ اس نے اپنے فائدے کے لیے رمشا کو ملنے پر مجبور کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ گزارا وقت اس کے دل میں نقش ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گھر آئی تو آپ ہی آ چکی تھی۔ کہاں تھی؟ صبور نے کمر پر ہاتھ رکھ کے بگڑے تیور لیے پوچھا۔ آپ ہی، بس میں پھنس گئی تھی، اتنی مشکل سے بس ملی اور وہ بھی اتنی بھری ہوئی۔ وہ بہانہ بناتے ہوئے بولی، مجھے کال یا میسج بھی نہیں کیا۔ وہ اب کچن میں جا کر کھانا گرم کر رہی تھی۔ اتنے رش میں موبائل ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، بیگ میں نہ جانے کہاں دفع ہو گیا تھا۔ اسے جھوٹ بولتے ہوئے غصہ آ رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے آپ ہی سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور اب اس ارمان کی وجہ سے اسے جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا۔ اچھا منہ ہاتھ دھو کر آؤ، وہ بول کر ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ وہ بیڈ پر پھینکتے سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گئی۔ اس ارمان شاہ کی اچھا بھلا پاگل نہ جانے کیسے ٹھیک ہو گیا، مجھے پھنسا دیا۔ کاش اس نے دوا لے کر نہ جاتی۔ اس نے گفت سے کہتے ہوئے آپ ہی کی آواز پر باتھ روم کی راہ لی۔ رات سوتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں ایک ہی لفظ تھا، ارمان شاہ۔ صبح یونیورسٹی میں اس کا ٹیسٹ تھا جس میں نمبر کم آئے تھے۔ وہ مال تک آتے آتے اچھا خاصا رو چکی تھی۔ اس نے ارمان شاہ کے ڈر کی وجہ سے اچھی تیاری نہیں کی تھی اور نتیجہ وہ پیچھے رہ گئی۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ یقیناً ڈاکٹر کی جگہ مریض بن جائے گی۔ ارمان شاہ ایک کارنر والی ٹیبل پر بیٹھا نظر آیا۔
रिमशा ने नाक साफ की और उसके सर पर पहुंच गई। उसने चेहरा छुपाने के लिए मास्क पहना हुआ था, सर पर पी कैप भी थी। रिमशा ने टेबल पर जोर से बैग पकड़ा। अरमान ने हैरानी से उसे देखा। वो गुस्से से अरमान को घूर रही थी। क्या हुआ? वो उसे देखते ही पूछने लगा। मास्क होंठों से नीचे कर लिया था। देखें, आपकी वजह से। वो टेस्ट रिपोर्ट उसे दिखाती हुई बोली। मेरी वजह से? वो हैरानी से नंबर कम देकर पूछने लगा। हाँ, आपकी वजह से। आप 2 दिन से मेरे सर पर सवार हैं और मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही। बस एक ही बात सर पर सवार रहती है, आपसे ना मिली तो आप ही को नुकसान पहुंचाएंगे। वो रो देने को हुई थी। अरमान शाह ने गहरी सांस ली। वो लड़की सच बोलने की आदी थी। मैं न्यूरो सर्जन हूँ, तुम कभी भी मुझसे हेल्प ले सकती हो। वो उसे ट्यूटर की ऑफर कर रहा था। रिमशा की आंखें हैरत से खुली और उसने अरमान को गौर से देखा। वो अपना चेहरा नीचे किए उसके चेहरे को देख रही थी। यकीन नहीं तो डिग्री दिखाऊं? वो उसके बेयकीन होने पर मुस्कुराकर बोला। वो लड़की अपनी हरकतों से इसे मुतासिर करती थी। लेकिन आप पागल हैं, वो हैरत से बोली तो अरमान के लब मुस्कुराए। हमेशा से नहीं था, कुछ वक्त पहले हुआ हूं। उसकी बात सुनकर रिमशा ने अज़बात में सर हिला दिया। पागल क्यों हुए? वो उसका माजी जानने के लिए बेचैन थी, जिसमें उसकी आपी भी थी। क्यों थी वो ये नहीं जानती थी। अभी 2 दिन हुए हैं मुलाकात हुए। मैं तुम्हें अपनी हकीकत तभी बता सकता हूँ जब तुम पर पूरी तरह एतमाद कर सको और तुम मेरा यकीन कर सको। ऐसे तो तुम मुझे ही खतरे में डालकर भाग लोगी। वो हकीकत पसंदी से बोला तो रिमशा मुंह बनाकर रह गई। ऑर्डर करूं? वो पूछने लगी। या श्योर, मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो मीसनी शक्ल बनाकर बोला तो रिमशा ने अज़बात में सर हिला दिया। आपके पास मोबाइल भी नहीं होगा? रिमशा उसे ट्यूटर की जॉब चाहती थी ताकि उसके टाइम की बर्बादी का फ़ायदा उठा सके। टाइम के बदले टाइम नहीं, मेरे पागल होने के बाद से सब कुछ फ्रीज हो गया है और मोबाइल भी वालदा के पास जब्त है, वो सामने देखते हुए बोला। उसकी आंखों में रिमशा को कोई कर्ब सा नजर आया था। मैं आपको मोबाइल दूं? वो अच्छे नंबर लेना चाहती थी और सामने बैठा अरमान शाह उसके बहुत काम का था। किस लिए? वो उसकी आंखों में लालच पड़ चुका था, लेकिन सच्चाई जानना उसके मुंह से थी। वो क्या है ना, मैं हमेशा कम मार्क्स लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए। आप ही भी कहती हैं रिमशा को कब अकल आएगी? सीधा सवाल का इतना लंबा जवाब कौन लिखता है? वो मुंह फुलाकर बोली। अरमान ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो लड़की झूठ भी न जाने किस दिल से बोलती होगी। बिल्कुल, सवाल का जवाब मौसर और मुख्तसर होना चाहिए। आपके एक पेज के जवाब से चेकर पागल होकर आपके नंबर कट कर देगा। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। फिर मुझे आप जैसे ट्यूटर की ज़रूरत है। आप मेरा वक्त ले रहे हैं और उसके बदले मुझे रात में सबके सो जाने के बाद पढ़ाकर मेरा वक्त रिटर्न करें। उसकी साफ गोई पर अरमान शाह ने उस लड़की को नरमी से देखा। ठीक है, वो उसे इनकार नहीं कर पाया था। उसने मॉल से मोबाइल खरीद कर इसे दे दिया। अरमान शाह के लिए वो मोबाइल बहुत सस्ता था। उसने कभी इतना सस्ता मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन रिमशा की खातिर ये भी सही। रिमशा ने उसे नंबर दिया और मुस्कुराकर घर की जानिब आ गई। अरमान शाह राजदारी से वापस लौटकर कमरे में लेट गया। उसकी आज की शाम भी बहुत अच्छी गुजरी थी और उसके लब मोबाइल देखकर मुस्कुरा रहे थे। बदले की आग मोहब्बत की नरमी में बदलने लगी थी। तुमने दवा के साथ क्या किया है सबूर? वो असर ही नहीं कर रही। जमान शाह रात के पहर बात कर रहा था। वो इस वक्त अरमान शाह के कमरे में था। हाई डोज से अरमान शाह मर जाएगा। वो हल्की आवाज़ में बात करते हुए किचन में खड़ी थी। रिमशा डाइनिंग टेबल की तरफ जग लेने आई थी तो ठुठक कर रुक गई। अरमान शाह मर सकता है? वो घबराकर आप ही के मजीद करीब हुई। मारना नहीं है, बस मफलूज करना है उसे। जमान शाह ने हकारत से अरमान शाह के वजूद को देखा। उसकी पलकें लरस गई। अरमान ने खुद पर काबू पाया, वरना जमान शाह के साथ कुछ कर बैठता। मफलूज?
اور کتنا مفلوج کرنا ہے، وہ کسی کو نہیں پہچانتا۔ اتنی اذیت کسی کو دینا اچھی بات نہیں ہے زمان۔ رمشا کے قدم لڑکھڑائے تھے اور وہ سانس روکے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ ہر طرف مکمل اندھیرا تھا۔ صبور نے رمشا کو نہیں دیکھا، اس کی جانب اس کی پشت تھی۔ رمشا کی حالت غیر ہونے لگی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ ارمان شاہ کو مفلوج؟ وہ پاگل تھا؟ وہ کیوں پاگل اور مفلوج کر رہے تھے اسے؟ رمشا کا سوچ سوچ کر سر پھٹنے لگا۔ اس نے ارمان کو کال ملائی لیکن موبائل سائلنٹ پر تھا اور کمرے میں زمان شاہ کی وجہ سے وہ کال لے بھی نہیں سکتا تھا۔ زمان شاہ بات کرتے کرتے کمرے سے نکل گیا، جبکہ صبور زمان پر غصہ ہونے لگی تھی۔ رمشا نے گہرے سانس لے کر خود سے کہا، آپ ہی ایسا نہیں کر سکتی، آپ ہی سب کی زندگی بچاتی ہیں، کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتی، آپ ہی اچھی ہیں، سب جھوٹ ہے۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے لرز رہی تھی۔ یہ جھوٹ اس کی اعصاب کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ارمان، زمان اور آپی کو کھڑا کر کے سچ پوچھے کہ کون کس کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ رمشا نے لرزتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ ارمان شاہ کی مدھم ہیلو کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اس کو ٹھیک سے بات کرتا سن کر رمشا کی جان میں جان آئی۔ ہیلو، وہ پرسکون ہوتی بولی۔ اسے خود ہی سب سچ جاننا تھا۔ 3 لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگی تھیں اور سب سے اہم اس کے لیے صبور تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی سوال سالو کرنا ہے؟ وہ اس کی رات گئے کال دیکھ کر یہی اخذ کر سکا۔ ارمان شاہ کو یقین دلانا ہوگا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، جب بھی وہ مجھے اپنے حصے کی سچائی بتائے گا۔ نہیں، بس ایسے ہی کال کی۔ وہ جواب سوچنے لگی لیکن کوئی جواب سمجھ نہیں آیا۔ ایک بار کسی لڑکے سے بات کرنے کی عادت لگ جائے رمشا، اس سے بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولا تو رمشا نے کان سے فون ہٹا کر ارمان کو گھورا۔ گھور کر مت دیکھو، یہ بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ وہ اس کے ٹھیک اندازے پر گڑبڑا سی گئی۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ اچھا فون بند کرتی ہوں، نیند آ رہی ہے، وہ جمائی لیتی ہوئی بولی۔ میری آواز سننے کے لیے کال کی تھی؟ وہ اس کے اتنی جلدی فون بننے کا سن کر غصہ ہوا۔ نہیں، آپ کو دیکھنا ہے، وہ بھی غصے سے کال کاٹتے ہوئے بولی تو ارمان شاہ نے ہنستے ہوئے فون دیکھنے لگا۔ ڈی پی پر رمشا کی لیب کوٹ میں تصویر تھی۔ ارمان شاہ نے اسے دیکھ کر سرد آہ بھری۔ آئی وش میں تمہیں ان سب میں ہرٹ نہ کروں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اگلے دن رمشا اور ارمان کی ملاقات ہو گئی تھی۔ رمشا نے کچھ سوال اس سے حل کروائے اور وہ اتنی جلدی حل کر رہا تھا کہ رمشا کو یقین نہیں آیا وہ انسان ہے۔ آپ ایلین ہیں؟ سارے الٹے سوال رمشا کے پاس پائے جاتے تھے۔ نہیں، زومبی ہوں، وہ سنجیدگی سے نوٹ بک پر سے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے بولا۔ ہاں، رمشا نے ہاتھ ٹیڑھے کر کے زومبی کی نقل اتاری۔ وہ ہنس کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم نہیں تھا یہ پاگل پن مجھے کسی پیاری سی لڑکی سے ملوانے والا ہے، وہ دل میں سوچتے ہوئے اسے زومبی کی ایکٹنگ کرتے دیکھ رہا تھا۔ ویسے تمہیں ڈاکٹر نہیں ایکٹر بننا چاہیے تھا، وہ نوٹ بک اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ مجھ میں بہت کوالٹی ہیں، بس آپ دیکھتے جائیں، وہ مسکرا کر بولی تو ارمان نفی میں سر ہلانے لگا۔ کافی پینے کے بعد دونوں اپنی اپنی راہ پر چل دیے۔ رمشا کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ شام کا بے صبری سے انتظار کرتی تھی۔ یونی سے واپسی پر دل خود بخود ارمان شاہ کو دیکھنے کا سوچ کر ہی اچھلنے لگتا تھا۔ کل صبور اور زمان میرے ساتھ ہسپتال ہوں گے، میرا یہاں آنا ناممکن ہے، لیکن اگر تم اپنی بہن کو جوائن کر سکو تو اچھا ہو جائے گا۔ اس نے نہ آنے کی بات سن کر ایک دل مرجھا سا گیا تھا۔ ارمان شاہ نے نوٹ کیا وہ اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی اور اسے یہ سوچ کر اچھا نہیں لگا کہ وہ اس نادان کو استعمال کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہی کے ساتھ آؤں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے ایک چانس ملا تھا ارمان اور ان کا کنیکشن جاننے کا۔ وہ دونوں واپس چلے گئے۔ ارمان جانے سے پہلے روم لاک کرتا تھا، کھڑکی سے جاتا تھا، کوئی روم لاک دیکھتا تو اندر نہیں آتا تھا۔ اس کا مطلب ہوتا جو اندر آیا وہ موت کے منہ میں گیا۔ پہلے بھی ارمان نے اسی بات پر بہت سے نوکروں کو مارا تھا، اس لیے سب دروازہ لاک کھولنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔
पहले दरवाज़ा कभी कभी लॉक होता था, अब रोज होने लगा था, लेकिन किसी को अरमान शाह की परवाह नहीं थी। वो आते साथ बाथरूम में मरीजों वाले कपड़े पहनकर बाहर निकलता, फिर अरमान की सारी रात रिमशा को सोचते हुए गुजर जाती। रिमशा जिद करके जमान शाह और सबूर के साथ आ गई थी। अरमान शाह अस्पताल में पहले से ही मौजूद था। उसे मशीनों में देखकर रिमशा का दिल बंद होने लगा। न जाने वो लोग इसके साथ क्या कर रहे थे। रिमशा दूसरी तरफ थी, जबकि जमान और सबूर साथ खड़े थे। इसे बस ज़हनी तौर पर मफलूज करना है सबूर, मारना नहीं है। हम कातिल नहीं हैं, फिर हम यहाँ से दूर जाकर जिंदगी शुरू करेंगे। मेडिकली साबित हो जाएगा कि अरमान शाह नाअहल है और अब वो किसी काबिल नहीं रहा। मैं और तुम यहाँ से बहुत दूर। वो सबूर के हाथ थामे बोला, रिमशा वो भी मेरे साथ रहेगी। सबूर ने उसे घूरते हुए कहा, ये अंदर क्या हो रहा है? रिमशा ने एक नर्स को रोककर पूछा। अरमान शाह पागल है ना, उसे इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। उसकी बात सुनकर रिमशा के कदमों तले से जमीन ही खिसक गई। वो पागल नहीं था और उसे पागल करने के लिए ये लोग। अचानक जमान को घर से कॉल आई और वो सबूर को छोड़कर आगे चला गया। रिमशा उसके पीछे गई। क्या मोबाइल? अरमान के पास कोई मोबाइल नहीं। फिर कैसे? वो हैरत का इजहार कर रहा था। रिमशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका मोबाइल फोन पकड़ा गया था। किसी भी वक्त अरमान को इलेक्ट्रिक शॉक से पागल कर दिया जाता। वो क्या करे? वो सोचने लगी। जमान सबूर की तरफ आया। इसको हाई शॉक दिलवाओ सबूर, वो गुस्से से बोला। तो रिमशा ने अरमान के रूम में कदम रख दिए। वो उसे यूं पागल होता नहीं देख सकती थी। रिमशा जैसे ही अरमान के करीब आई, वो मुस्कुराया और टेबल पर रखी कैंची उठा ली। रिमशा की गर्दन पर कैंची रख दी। रिमशा, सबूर चीखते हुए कमरे के अंदर आई। रिमशा, छोड़ो मेरी बहन को। वो रोती हुई रिमशा को छुड़वाने की भीख मांग रही थी। अरमान, छोड़ो उसे। जमान भी चीखा। सॉरी छोटे भाई, अब नामुमकिन है। इस लड़की से शादी करूंगा और बताऊंगा कि पागल होना क्या होता है। इसके साथ वो करूंगा, इसकी बहन हमेशा याद रखेगी किसी की जिंदगी बर्बाद करने का नतीजा क्या होता है। वो रिमशा को थामे कमरे से निकलने लगा। रिमशा सांस रोके हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तुम मुझे ले जाओ अपने साथ प्लीज। रिमशा को छोड़ दो, वो मासूम है। वो नफी में सर हिलाते हुए बोली, मासूम है जब ही मेरे जाल में फंस गई, मुझसे रोज मिलती भी थी। वो मुस्कुराकर अफसोस से गर्दन दाएं बाएं हिलाने लगा। रिमशा के आंसू गालों पर बिखरने लगे। अरमान शाह ने उसे धोखा दिया था। वो उसे लिए जमान की गाड़ी में आया और जन से गाड़ी भगा ले गया। पीछे वो दोनों पागल होने के करीब थे। वो रिमशा को एक कॉटेज में ले आया था, छोटा सा लकड़ी का बना हुआ। आपने, वो बोल नहीं पा रही थी, इसीलिए फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सच्ची मोहब्बत की है तुमसे, धोखा देने का सोचा था लेकिन दिल नहीं माना। वो साफ गोई से कहता दरवाजा बंद करने लगा। मैं आपके साथ यहाँ नहीं रह सकती। वो नफी में सर हिलाते हुए पीछे हुई। जानता हूँ, इसीलिए निकाह होगा हमारा। वो रिमशा के हाथ से फोन लेकर कुछ सर्च कर रहा था। मैं आपकी बीवी नहीं बनना चाहती, वो गुस्से से बोली, लेकिन मैं तुम्हारा शौहर बनना चाहता हूँ। मेरी बीवी नहीं बनोगी, किसकी बनोगी? मेरे साथ वक्त गुजरा है तुम्हारा, मुझे भूल पाओगी? आगे किसी को जिंदगी में शामिल कर पाओगी? मैं जितना तुम्हें जानता हूँ, तुम किसी को धोखा बिल्कुल नहीं दोगी रिमशा। वो उसे देखते हुए बोला। उसका एक एक लफ्ज सच्चा था। चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ थामे बाहर ले आया। उसका रुख किसी शनासा रास्ते की तरफ था। वो नहीं जानती थी कि वो कौन सी जगह है, बस वो मुकम्मल अरमान शाह के रहमो करम पर थी। वो उसके इलाज रोकने को गई थी, लेकिन अरमान शाह का प्लान ही कुछ और था। हमारा निकाह करवा दे, ये लड़की मेरे साथ ऐसे नहीं रहेगी। वो रिमशा के कान में झुककर आखिरी जुमला बोला था। रिमशा ने उसे घूरा, लेकिन असर ना हुआ। वो रोती हुई निकाह कबूल कर रही थी। अरमान से दिल का रिश्ता बना लिया था, लेकिन ये सब जो हो रहा था वो गलत था। और वो ये भी सच था
کہ وہ ارمان کے ساتھ ایسے نہیں رہ سکتی تھی. یہ اس کے بنائے گئے اصول کے خلاف تھا. ارمان شاہ واپسی پر مسکرا رہا تھا. سوری، تمہیں کینچی رکھ کر یہاں تک لایا؟ وہ بنا شرمندہ ہوئے مسکرا کر بولا تو رمشا نے اس کے پاؤں پر اپنے جوتے مارے. آہ! اس نے نازک پاؤں سے ارمان شاہ کا کچھ نہیں بگڑا تھا، لیکن ایکٹنگ کر کے رمشا کو خوش کر دیا. وہ کاٹیج میں واپس آئے تو رمشا رونے کا شغل فرمانے لگی. تمہیں پتا ہے، شادی کے بعد ایسے رونے کے بجائے کچھ اور کرتے ہیں. منہ سے چڑھاتے ہوئے بولا. میں آپ کو جان سے مار دوں گی. وہ غصے سے چیخی. میری نازک دلہن کچھ نہیں کر سکتی. وہ ہنستے ہوئے بولا. رمشا غصے سے اٹھی اور ٹیبل پر رکھا واس اٹھا کر اس کے قریب آئی. وہ سنجیدگی سے بنا اسے روکے دیکھنے لگا. رمشا نے کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھا اور واس پھینک کر اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور ناک اس کے سینے سے صاف کر دی. ارمان شاہ کے پاس اس شرٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا. وہ اس کی پیٹھ تھپک کر اپنی شرٹ دیکھ رہا تھا. اچھا بس کرو یار، کتنا روتی ہو. اسے برداشت نہ ہوا تو ٹوک دیا. رمشا سو سو کرتی دور ہوئی. آپ کو شادی کرنی تھی تو طریقے سے کر لیتے، یوں بھگا کر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے سے ناک صاف کرتے پوچھ رہی تھی. طریقے سے؟ تمہاری بہن اور میرا بھائی طریقے سے مجھے پاگل کر رہے تھے. میں تم سے کیسے شادی کر سکتا تھا؟ بدو بدو پوچھنے لگا. ان دونوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ آنسو صاف کر کے سوال پوچھنے لگی. زمان شاہ میرا سوتیلا بھائی ہے. میری ماں نے سگے باپ کے مرنے کے بعد دوسری شادی کی تھی. میرے پہلے باپ کے پاس بے تحاشا دولت تھی جو سب میرے نام ہے. زمان شاہ کا باپ ٹھیک انسان نہیں تھا، شراب پیتا تھا. ایک دن معلوم ہوا ان کا اندرونی جسم بالکل ختم ہو چکا ہے. ان کے پاس وقت بہت کم ہے. ہسپتال میں پڑے پڑے دم توڑ دیا. ماما کی ان سے نہیں بنتی تھی. ان کو اتنا دکھ نہ ہوا، لیکن زمان شاہ گہرے صدمے میں رہا، کیونکہ اس کا باپ اس سے کہتا تھا یہ سب جائیداد پر زمان شاہ کا حق ہے، لیکن میں نے ساری جائیداد ہتھیا لی ہے. وہ میرا دشمن بن گیا. ہم بڑے ہوتے گئے اور اس کی نفرت روز بروز بڑھتی گئی. ایک دن مجھے سخت بخار ہوا. وہ میرے کمرے میں آیا اور میری میڈیسن چینج کر دی. پہلے میں میڈیسن لیتا تو دماغ مفلوج ہو جاتا تھا اور الٹی حرکتیں کرتا تھا. آپریشن روم میں بھی میرا دماغ سن ہو جاتا تھا. میں پاگل ہونے لگا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا. میں نے ٹیسٹ کروائے تو معلوم ہوا مجھے پاگل کرنے کی دوا دی جا رہی ہے. میں ان دوا کو چھپا دیا کرتا یا باتھ روم میں پھینک دیتا تھا. وہ سمجھتے تھے میں انہیں لے رہا ہوں. صبور وہ ڈاکٹر ہے جس سے زمان میڈیسن لیتا تھا. پھر کچھ وقت میں دونوں میں دوستی ہوئی اور اب دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے تمہیں جان کر دکھ ہوا ہے کہ صبور ان سب میں شامل ہے. وہ یہ کہہ کر خاموش ہوا تو رمشا روتی گئی. اس نے اسی وقت صبور کو کال کی. اس نے کال اٹھا کر خیریت پوچھی تو اس نے خیریت کے جواب میں سب کچھ سچ سچ بتا کر کہا کہ وہ اب ارمان کا ساتھ دے گی کیونکہ وہ اس کا شوہر ہے. ارمان اس کی بات سن کر مسکرانے لگا. اس کی آپی نے سیدھا زمان شاہ کے گھر کا رخ کیا. وہ غصے میں بھرا بیٹھا تھا. اسے جائیداد کی تمام حقیقت بتائی. اس نے سیدھا فائل چھان ماری اور حقیقت جان کر وہ بوکھلا گیا کہ اس کا باپ اس سے جھوٹ بول کر مرا تھا اور ارمان شاہ کو اتنا برا بنا دیا تھا کہ اس کی حقیقت زمان دیکھ ہی نہ سکا. اس نے سر ہاتھوں میں گرایا. معافی مانگ لو، ختم کرو یہ جنگ. ہم نے ارمان شاہ کے اتنے سال برباد کیے. اس نے پاگل ہونے کا ناٹک کیا. وہ سنجیدگی سے اسے سمجھا رہی تھی. صبور کی بات سن کر زمان رونے لگا. صبور نے رمشا کو میسج کیا کہ وہ دونوں ان سے ملنا چاہتے ہیں. رمشا نے ایڈریس بھیج دیا. صبح ناشتے کے وقت رمشا سوچ رہی تھی ناشتہ کیسے بنتا ہے. اس کے کام آپ ہی کرتی تھی. اس نے کبھی کچن کا چولہا بھی نہیں جلایا تھا. کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ چولہے کو گھور رہی تھی کہ ارمان شاہ نے پوچھا. کھانا کیسے بنتا ہے؟ وہ ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر کافی اہم سوال پوچھ رہی تھی. ارمان شاہ ہنس دیا. چٹکی بجا کر بن جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. وہ شرارت سے بولنے لگا. کیا؟ کیسے؟ وہ حیران ہوتی پوچھنے لگی. ارمان نے رمشا کو کاؤنٹر پر بٹھا دیا.
اس کے ہاتھ میں کیچپ کی بول تھی۔ ارمان نے کیچپ لے کر اس کے لبوں سے لگایا اور جھک گیا۔ رمشا اسے پیچھے کرنے لگی۔ اس کا منہ سارا کیچپ میں گیا تو اتنے میں دروازہ بجا۔ ارمان کھولنے گیا تو صبور اندر آئی اور رمشا کو دیکھ کر حیرت سے اس کی جانب آئی۔ وہ لال چہرہ اور کیچپ لگا منہ لیے حیران ہوئی۔ اس کی آپی سمجھی اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ سیدھا ارمان شاہ کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے میری بہن پر ہاتھ اٹھایا؟ میں نے کبھی اسے چھوا تک نہیں، اور تم نے اسے مارا؟ صبور معافی مانگنے آئی تھی، الٹا بھڑک گئی۔ رمشا جلدی سے پاس آئی۔ آپی یہ کیچپ ہے۔ وہ ارمان کی شرٹ پر سے اس کے ہاتھ ہٹاتے بولی۔ کیا؟ اس نے رمشا کے چہرے پر سے کیچپ انگلی پر دے کر سونگھا، پھر شرمندہ ہوتی پیچھے ہو گئی۔ سوری، میں سمجھی۔ وہ معافی مانگنے لگی۔ ارمان نے جواب نہیں دیا اور مڑ کر کچن میں چلا گیا۔ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ وہی ڈاکٹر اسے پاگل کرنے میں بھائی کا ساتھ دے رہی تھی۔ رمشا صبور کے پاس آئی۔ وہ بہت ناراض ہیں آپی، آپ لوگوں نے بہت ہرٹ کیا ہے انہیں۔ وہ دونوں کو دیکھ کر بولی۔ وہ کچن میں ناشتہ بنا رہا تھا۔ صبح کے 10 بج گئے تھے، لیکن وہ دیر سے اٹھے تھے، جس کی وجہ سے دیر سے ناشتہ کرنے والے تھے۔ تم نے نکاح کر لیا؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ جی آپی، وہ شرمندگی سے چہرہ جھکا کر بولی۔ مجھے شامل بھی نہیں کیا اور نکاح کر لیا؟ صبور کی بات سن کر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ رمشا کی حیرت دیکھتے صبور مسکرا دی۔ وہ بہت اچھا انسان ہے رمشا، مجھے یاد ہے وہ ہمارے اسپتال کو ڈونیشن دیتا تھا، لیکن پھر زمان کہتا تھا وہ اس کی دولت پر کنٹرول کیے ہوئے ہے، اسے پاگل کرنا ہے۔ میں جب تک راضی نہیں ہوئی، جب تک مجھے زمان سے محبت نہیں ہو گئی، اور پھر میں نے اسے پاگل کرنے میں بھرپور ساتھ دیا۔ اس کی میڈیسن میں بنواتی تھی۔ اس دن بھی تمہیں جو میڈیسن دینے کو کہا تھا وہ بھی پاگل کرنے کی دوا تھی، اور مجھے لگتا ہے وہاں سے تمہاری زندگی بدلی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ پھر رمشا نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ دونوں اس وقت ایک لوتے روم میں تھی۔ زمان نیچے ارمان کے ساتھ کچن میں کھڑا معافی مانگ رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک کچھ نہ بولا۔ میں بہت ہرٹ ہوں زمان، وہ آنکھوں میں نمی لیے بولا۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ ہوا۔ میں اس لیے ہرٹ ہوں، میری بیوی کے ساتھ میری پہلی صبح ہے، اور تم دونوں یہاں آ گئے، کباب میں ہڈی بنے۔ ساری رات میڈم روتی رہی ہیں اور الگ الگ القابات سے بلاتی رہی ہیں۔ اپنی آپی سے اسے مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ وہ غصے سے زمان کی جانب مڑا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے پلٹنے پر سنجیدہ ہو گیا۔ یار صبور کو یہاں سے لے کر جاؤ۔ وہ غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ زمان نے بہت مشکل سے کہا روکا۔ دونوں بہنوں کے معاملے میں کبھی میں نے کچھ نہیں کیا ارمان۔ وہ دونوں ساتھ ہوتی ہیں تو دنیا کو بھلا دیتی ہیں، اور صبور سے کافی مرتبہ تو لاتیں بھی کھائی ہیں میں نے، جب یہ کہا تھا کہ رمشا کے ہوتے ہوئے ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ ہنس کر اسے بتانے لگا۔ ارمان کا دکھ مزید بڑھ گیا۔ اب رہیں گی بھی دونوں ایک گھر میں، اس نے رنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کرنا، صبور سے شادی کے بعد باہر شفٹ ہو جانا۔ ارمان نے پلان بنایا۔ تمہاری جائیداد لے کر بھاگنے کا ارادہ تھا، اب ناممکن ہے ارمان، زمان نے کہا۔ تم جائیداد لے لو، بس چلے جاؤ صبور کے ساتھ، وہ زج ہوتے بولا تو زمان نے نفی میں سر ہلاتے مجنوں کی حالت پر ترس کھایا۔ آپ زمان بھائی کو جائیداد دے کر آپی کے ساتھ کہاں بھیج رہے ہیں؟ رمشا نے سیڑھیوں سے اترتے سنا تھا۔ اس نے سامنے آتے سوال پوچھا۔ زمان اور ارمان گڑبڑا سے گئے۔ وہ نہیں، ہمیں ہنی مون پر بھیج رہا ہے۔ زمان نے سانس لیتے بات سنبھالی۔ اتنی ساری جائیداد دے کر؟ رمشا نے پوچھا۔ وہ مذاق تھا، زمان ہی بات سنبھالنے میں لگا ہوا تھا۔ آپی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ رمشا کی بات سن کر دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ صبور نے محبت سے اسے گلے لگا لیا۔ میں اپنی بہن کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ ارمان شاہ کی بس ہو گئی تھی۔ میں اپنا ہنی مون ہی کینسل کر رہا ہوں۔ وہ غصے سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ صبور نے زمان کو دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ دونوں چپ جا رہے تھے اور رمشا ان کے پیچھے آئی۔ آپی یہ کیچپ بہت اچھا ہے، ساتھ لے جائیں۔ دروازے پر کھڑے رمشا نے کہا تو صبور نے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ ہل گیا ہو۔ لے جائیں، وہ ضدی لہجے میں بولی تو صبور نے بوتل تھام لی۔
وہ جب مڑی تو پیچھے ارمان کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ کیچپ کے علاوہ مائنیز بھی ہے فریج میں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی حرکت پر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ رمشا نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ صبور کہہ کر گئی ہے انسانوں کی طرح شادی کرو، اور رمشا کی پڑھائی مکمل نہ ہونے تک اس پر کوئی بوجھ نہ ڈالنا۔ تمہاری یونی کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے اب، اس لیے مجھے اچھا رزلٹ چاہیے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسا منہ بنا کر کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ اتنا سنجیدہ وہ رمشا کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ تمہیں اپنی آپی کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نظر ہی کب آتا ہے؟ وہ غصے سے بھرا ہوا بولا۔ رمشا کو دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا، اس کو اپنی بہن سے زیادہ محبت تھی۔ آپ بھی نظر آ رہے ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ بس ارمان کو برف سے موم ہونے سے کون روک سکتا تھا یار؟ وہ اس بات پر بھی غصہ ہوا۔ رمشا اسے غصے میں نہیں رہنے دیتی تھی۔ اب کیا ہوا؟ وہ اس کی جانب دیکھتی پوچھنے لگی۔ یہاں آؤ، وہ اسے اپنے اوپر کھینچ کر بولا۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا اور آپ عمران ہاشمی بن گئے۔ رمشا کے اس جملے پر ارمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا عمران ہاشمی کیسا ہے؟ ارمان نے گھورتے ہوئے سختی سے پوچھا۔ وہ شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ کیا؟ کیسے معلوم؟ وہ اس کے قریب آیا تو رمشا نے تھوک نکلا۔ آپ ہی زمان بھائی کو کہتی تھی کال پر جب وہ محبت سے کچھ کہتے تھے، عمران ہاشمی کے بھائی لگتے ہو، وہ سر کھجاتے ہوئے بولی تو ارمان کو اس کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کہاں سے آ گئی ہو میری قسمت میں؟ اتنی اچھی میری قسمت تو نہیں ہو سکتی، وہ اس کے گال کھینچ کر بولا۔ رمشا نے اسے گھورنے کی ناکام سی کوشش کی۔ اس کی جذبہ لٹاتی نظریں اور دھڑکتی یہ خاموشی، رمشا بوکھلا رہی تھی۔ تم مجھے فواد خان بننے نہیں دے رہی ہو، کیچپ بھی صبور کو دے دیا؟ وہ ناراض ہو رہا تھا۔ رمشا جلدی سے اس کے پاس آئی۔ مجھے پتا نہیں تھا آپ کو کیچپ اتنا پسند ہے، وہ آنکھیں اس کی جانب مرکوز کیے بولی تو لہجے میں افسردگی تھی۔ کس نے کہا مجھے کیچپ پسند ہے؟ مجھے یہ پسند ہے۔ وہ جھک کر اس کی بولتی بند کر گیا۔ رمشا نے اسے دور کیا اور کچن کی جانب بھاگی۔ ناشتہ، وہ ارمان کو دیکھ کر بولی اور وہ ہنسنے لگا۔ ریلیکس کرو یار، وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے بولا۔ وہ جانتا تھا رمشا اتنی جلدی اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوگی، تھوڑی تھوڑی کوشش جاری رکھنی تھی تاکہ وہ رمشا کو ویسے ہی حاصل کر سکے جیسی وہ ہے۔ سختی یا زبردستی اسے توڑ دیتی، اور ارمان ایک دفعہ ہٹ کر کے پچھتا رہا تھا۔